وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 5، حصہ سوم 27-66، درس کا نمبر، آج کا موضوع: کیا ہم قرآن پاک کو عملاً کتاب ہدایت نہیں مانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن، خدا جو نہایت مہربان. علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: الرحمن علم القرآن، رحمان ہی نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. سامعین اکرام، ہم سورۃ رحمان کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے مضامین کو میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. گزشتہ سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ رحمان وہ ہستی ہے جو بلا تمیز، بلا تخصیص تمام مخلوقات کو اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، اور اپنی ربوبیت اس کے یعنی اپنی ربوبیت اس میں نظر آ رہی ہے تمام مخلوقات میں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ رحیم بھی ہے. رحیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے. بعض کام تو آپ کے کوشش کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیے ہیں، لیکن رحیم کا مطلب دیکھیں یہ ہے کہ آپ اگر جو عمل کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا. یعنی نتائج کی بات ہے، کوشش اور نتائج. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورت میں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی یہ کوشش کرتا ہے. یعنی جیسی کوشش ہوگی ویسا نتیجہ ہوگا. اور اس کی تھوڑی سی میں اگر مزید وضاحت کروں
کہ آخری اس میں ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کا نتیجہ پا لے گا۔ یہ معاملہ صرف یہ ہمارے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، جن تو ہمارے تابع ہیں نا، تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ تو انسان کے ساتھ صرف یہ معاملہ ہے، باقی مخلوقات کو تو سر منہ نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے۔ حساب کتاب ہوگا ہمارے ساتھ، ہر عمل کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، خواہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی، اور یہ بھی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش کا نتیجہ یا اس کی کوشش جلد سامنے آ جائے گی، دیکھ لی جائے گی۔ سعیہ سوف یرا، جلد ہی اس کی کوششوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور میں ضمنی طور پہ آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آج کے مسلمان کی کوششیں دنیا کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، تو آخرت کے لیے ہم کچھ کوشش نہیں کر رہے۔ باقی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ روایات ہیں، یہ نقل ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ اس میں جو یعنی یہ مادیت پرستی ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت یہی کہتے تھے انا وجدنا آباءنا لہا عابدون، یعنی بتوں کی پرستش جو وہ کرتے تھے تو وہ یہ جواز یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے آئے چلے آئے ہیں، تو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح نماز روزے کے پابند تھے، تو انہوں نے ہمیں بھی پابند بنا لیا، باقی اسلام کی حقیقت سے نہ وہ آگاہ تھے، نہ ہم آگاہ ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال رحیمیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے، یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں اس یعنی اختتامی جملے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہمیں ہمارا یعنی خاتمہ اعمال پہ ہوگا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہمارا خاتمہ ہوگا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہاں پر میں یہ جملہ آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، فرما برداری والی زندگی ہماری نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے۔ نافرمانی ہمارا شیوہ زندگی ہے، اور اسی پر ہماری موت آ رہی ہے، اور اسی نافرمانی کی حالت میں ہمارے یعنی انجام ہوگا یا ہمیں اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے، آپ سوچ لیں کہ آپ کس حالت میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان مکی صورت ہے، اور اس میں بنیادی مضامین ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس میں آج کے مسلمان کو 31 مرتبہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نام نہاد مسلمان، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے؟ میری تو یہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک نمبر آیت سے لے کر 32 نمبر آیت تک یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، ربوبیت، خلاقیت یہ بیان فرما رہا ہے، اور پھر جو لوگ تکذیب پر بضد ہوتے ہیں ان کا انجام ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری 32 آیات جو ہیں یا 33 آیات وہ متقین کے بارے میں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں یہ سورہ مضامین کا ہم مطالعہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں۔
میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ وہ آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو یا مشکل ہو آپ کو سمجھنے کے لیے. میں اللہ کی عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے آپ کو آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ یہ مضامین آپ سمجھیں، لیکن یہ اس وقت آپ سمجھ پائیں گے جب آپ میری طرف متوجہ ہوں اور دل میں مطلب آپ کی سلیٹ صاف ہو، آپ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو پھر تو کام میرا مقصد پورا ہو جائے گا خیر خواہی کا. دیکھیں یہ خیر خواہی ہے، یہ کلام الہی سارا کا سارا خیر خواہی ہے. اور ابھی ہم یہ قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں. قرآن دیکھیں، علم القرآن، الرحمن علم القرآن. اب قرآن سب کے لیے، یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ قرآن تو یعنی سب سے مخاطب ہو رہا ہے، انسان، تمام انسانوں سے، انسانیت سے یہ مخاطب. یا ایھا الناس، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھجوایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو دیکھیں قرآن کی اب بات کر رہے ہیں. علم القرآن، قرآن سکھایا. اب یہ ایک جامع جملہ ہے. قرآن کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو یہ تو اگلی جو صورت ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان. تو یہ تینوں آیات تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن میں قرآن کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا تھی. آج کا مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، یعنی بطور کتاب ہدایت کے. اور صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس سے روگردانی اختیار کر لی ہے، اور ہم قرآن سے بے خبر ہیں، اس سے خبردار بھی ہونا نہیں چاہتے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور سیدھے راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے. کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، کیوں کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور دنیا کی طرف رخ ہے. دیکھیں یہ میں بات تو مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ میں جلدی بات کر رہا ہوں، لہٰذا میں اپنے لہجے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لے آتا ہوں. یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ خاص باتیں ہیں. یہ عام درس نہیں ہے، عوام روایتی درس نہیں ہے. نہ میں ایسا عالم ہوں، اور آپ کو میں ایک عام انسان ہوں. ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے بھی کم ہوں، آپ سے کم درجے کا ہوں. تو آپ ان باتوں کو ذرا غور سے سنیں. دیکھیں ایک بے وقوف شخص بھی آپ کو اگر ایک عقل کی بات کرے تو آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے. ایک بے وقوف شخص، ایک ہندو آدمی اگر آپ کو کہے، ہندو غیر مسلم، کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، جاؤ جا کے نماز پڑھ لو، تو آپ کو اس کا کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ نماز آپ کا فریضہ ہے. میں جو بھی ہوں، جو حیثیت بھی ہے، جیسے بھی میرے اعمال ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں اور اس کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں انسان وہ واحد مخلوق ہے. دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، جنات ہمارے تابع ہیں، تو میں انسان کا نام لے رہا ہوں، اس میں جنات کا تذکرہ آ جائے گا. تو یہ انسان واحد مخلوق ہے جو ذمہ دار ہے اور اس سے باز پرس ہوگی. اور یہ باز پرس کوئی دور کی بات نہیں ہے. باز پرس اور نتائج جو ہے یہ آپ جب بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ زندگی ایک ڈھنگ سے گزارنے لگتے ہیں اور ایک ارادے اور ایک نیت کے تحت تو جزائے اعمال کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو کہتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.
جب پڑے گی تو دیکھیں گے. ہمارا تو ایک تو یہ قیامت پر یقین بھی نہیں ہے، پھر بازپرس کا جو تصور ہے یعنی اعمال کے نتائج، اس سے ہم بے خبر ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اعمال کے نتائج عمل کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں آقا کریم کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری کہ فرماتے ہیں، مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں، کہ دلوں پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں. تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر، پے در پے، یکے بعد دیگرے. تو جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا نُكِتَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے. سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اگر قبول نہ کیا تو سفید داغ ہو جاتا ہے. پوری حدیث یعنی میں نہیں سنا رہا، میں سنا بھی چکا ہوں، پھر بھی موقع آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ نوٹ کرا رہا ہوں. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا زندگی کا، جو بھی فیصلہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ بھئی دنیا کو میں نے ترجیح بنانا ہے، پہلے دنیا اور پھر آخرت کے ساتھ دیکھیں گے. تو آپ نے، اب یہ تو شیطانی بات ہے، یہ تو نفس کی بات ہے، کیونکہ نفس کی بات آپ نے مان لی. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، آپ نے وہ بات مان لی، تو آپ کے دل پر سیاہ داغ پڑ گیا. آقا فرماتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے قبول کر لی نفس کی بات کہ دنیا کو دیکھو، دنیا کو مدعا بنا لو، کالا داغ. نُكِتَتْ نُكْتَةٌ سودا. اور اگر قبول نہ کی اور دنیا کو مدعا نہ بنایا، آخرت پر یقین کر لیا، آخرت کی طرف رخ کر لیا، نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بیضا، سفید داغ. اب یہ داغ ایسے تو بہت سے کام ہیں. اب دیکھیں ایک بات میں اس ضمن میں کروں، بڑی حکمت والی بات ہے. جب آپ نے فیصلہ کر لیا، یہ بڑی دیکھیں توجہ سے بات سنیں، اگر آپ نے زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے دنیا کو مدعا بنانا ہے، میرا رخ دنیا کی طرف ہوگا، کامیابی، آپ نے یقین کر لیا کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے بعد جو بھی آپ کام کریں گے تو آپ کے دل پر سیاہ داغ پڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے، بالکل کالا ہو جائے گا. جیسے کہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ گویا کہ الٹا ہوا گھڑا، الٹا کیا ہوا سرائی یا گھڑا، کالک لگا، جس پر کوئی پانی کا کوئی قطرہ وہ قبول نہیں کرتا. تو جناب عمل یعنی آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، میں تھوڑی سی اپنی رفتار جو ہے بولنے کی کم کر دیں، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک یقین ہوگا، اچھا یا برا، تو کالا یا سفید. تو اعمال کی تو یعنی جزائے اعمال تو یہاں سے شروع ہو گئی. وہ تو ٹھیک ہے، پھر قبر میں کچھ حصہ قبر میں آئے گا، اس کے نتائج پٹائی ہوگی زبردست، یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہوگا قبر، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہوگا، اور قیامت کے دن یا تو آپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، نور کی کرسی پر ہوں گے، بہت اچھی کیفیت ہوگی، مہمان ہوں گے آپ، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی، خوش ہو جائیے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں. سبحان اللہ، قربان قربان، صد بار قربان. لیکن بعض چہرے پژمردہ ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ.
بعض چہرے غبار آلود ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، اور ان کو یقین ہوگا کہ اب وہ کمر توڑ عذاب مجھ پہ آنے والا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اللہ تعالی ہمیں آگ سے بچا دے، بہت 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 کڑوی ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، بہت سخت ہے اور بہت تلخ ہے قیامت منکرین کے لیے۔ منکرین کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، قرآن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، قرآن، انسان اور بیان، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، یہ تین باتیں بنیادی ہیں۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، بیان کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اور گفتگو میں نے اس انداز سے شروع کی تھی کہ انسان سے باس پرس ہوگی، اور پھر میں بات چیت کو اس مرحلے پر، یہ مرحلہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ اعمال کے نتائج فوراً شروع ہوتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اختتامی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ثم قست قلوبکم، کلا برانہ علی قلوب، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو برے کام یہ کر رہے ہیں، ان کا دل داغدار ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، زنگ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دیکھیں، جان بوجھ کر اگر آپ غلطی والی زندگی گزار رہے ہیں، غلطی والی، جرم والی زندگی، اگر آپ نے اپنے آپ کو مجرمین، یعنی مجرموں والے کام شروع کر دیے ہیں، اور وہ میں آپ کو وضاحت کر دوں، مجرم کون ہے دنیا میں؟ یہ آپ بالکل یعنی بہت آسان ہے یہ اندازہ لگانا۔ اگر آپ کا رخ، اگر آپ کا یقین دنیا پر ہے اور دنیا کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کا رخ تو دنیا کی طرف ہوگا۔ پھر ظاہر ہے کہ قرآن آپ کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہوگی، آپ اسے ایک مذاق میں اڑا دیں گے۔ آج ہم کر رہے ہیں، ایک مذاق سے سمجھ لیا، مذاق بنا لیا قرآن۔ قرآن کو تو ہم نے قبول کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، زبانی مسلمان اور حقیقی مومن میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو دل میں جس کے ایمان نہ ہو، دل میں جس کے یقین نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مومن نہیں قرار دیتا۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ خیر، بہرحال یہ بحث تو آتی رہتی ہے۔ میں اپنے مضمون کی، قرآن کی میں بات کر رہا تھا، انسان اور بیان، قرآن، انسان اور بیان، یہ تین چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی اس وقت یا تو آپ سیدھے راستے پر ہیں یا آپ نے راستہ غلط کر لیا ہے۔ اور دیکھیں، میں آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ آپ خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر آپ کی نظر میں اصل کامیابی دنیا کی ہے، اہمیت دنیا کی ہے، کامیابی آپ کے خیال میں دنیا کی ہے، تو آپ راستہ بھٹک گئے ہیں، آپ گمراہ ہیں۔ اور اب آپ نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے۔ آسان سا جملہ کہہ رہا ہوں میں تاکہ آپ کو ہضم ہو جائے۔ ہم سب آج کا مسلمان من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا اس کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی اور اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ انسان، اور قرآن انسان کے لیے ہے، لیکن اس انسان نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے، اور یہ باغی ہے اپنے اللہ سے۔
اللہ کے قانون سے۔ بغاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علل اعلان بغاوت کا اعلان کر دیں۔ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے رخ پھیر لیں، قرآن کو کتاب ہدایت نہ بنائیں۔ یہ بغاوت ہے عملی طور پہ۔ دیکھیں، قانون کو اگر آپ نہیں مانتے، یعنی آپ پاکستان کی میں بات کر لوں، اگر آئین کے خلاف آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ پر پھر قانون میں بغاوت کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ 6 نمبر آرٹیکل ہے بغاوت کی، تو وہ پھر آپ اگرچہ آپ زبان سے نہ کہیں لیکن کام ایسا کریں، یعنی ریاست کے ساتھ جنگ شروع کر دیں، ہتھیار اٹھا لیں بغیر کچھ کہے سنے، تو آپ آئین کے باغی ہو گئے۔ آپ کو تو آئین کی حدود میں زندگی گزارنی تھی۔ یہی حالت جو ہے وہ قرآن کی میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اگر قرآن اگر آپ کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو لازماً پھر آپ قرآن کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ آج ہماری زندگی تو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے۔ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، 2023 2 فروری، تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے حقیقی طور پہ کہ قرآن کیا ہے۔ بیگم صاحبہ جو ہے 5 وقت کا نمازی، اور قرآن صبح تلاوت، شام کو تلاوت، دوپہر کو تلاوت، اور مہینے بھر میں قرآن ختم کر لیتی ہیں، لیکن شوہر کو وہ مقام نہیں دیتی جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ عام یہ مسئلہ ہے، کیا بیوی کیا شوہر۔ دیکھیں، یہ گھر کا جو مسئلہ ہے نا، میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو ساری زندگی ہماری قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دفتروں میں دیکھ لیں، دکان میں دیکھ لیں، کاروبار، یہ سب جھوٹ، دھوکہ، فریب، جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے مردان میں ایک فروٹ والا ہے، اس سے میں نے فروٹ لیے، کوئی مالٹے تھے، تو وہ مجھے پسند نہیں آئے۔ 1-2 ہم نے کھول کے دیکھے، پسند نہیں آئے۔ اگلے دن اس نے کہا کہ بھئی یہ تو میں واپس نہیں لوں گا اور نہ اس کے پیسے واپس نہیں کروں گا، تو وہ میں نے چھوڑ دیے۔ پھر تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس نے واپس نہیں کیے، اور حالانکہ ایک ہی دن وہی مالٹے رکھے ہوئے تھے اس کے پاس۔ کہتے ہیں یہ تو باسی ہو گئے۔ میں نے کہا یہ جو ابھی رکھے ہوئے، تو جہاں بھی ہمارا، دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کے تابع ہیں۔ جہاں بھی ہمارے مفاد کو زد پڑتی ہے، نہ قرآن اور نہ حدیث۔ اب مال کو واپس لینے میں تو اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی ہے، جو مال واپس لے لے۔ تو مالٹے تو صحیح سالم تھے، 2 مالٹے کٹے ہوئے تھے، چلو، لیکن وہ سالم مالٹے بھی اس نے نہیں لیے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ گھر کا نہیں ہے۔ ایک گھر کی مثال تو میں اس لیے دے دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، کیا شوہر اور کیا اس کی بیگم، یہ سارا ہمارا یہی ہے۔ مٹھی بھر داڑھی ہوگی اور بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوگا شوہر کا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، خدا جو نہایت مہربان، علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
خلق الإنسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمه البيان اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم